السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پتھروں کے سلسلے میں ہماری بات جاری تھی، تو اس میں بات یہ ہے کہ کچھ پتھروں کو میں نے کلیکٹ کیا جنہوں نے مجھے خود کہا کہ آپ ہمیں اٹھا لیں، اور جو نہیں کہہ رہے تھے وہ مجھے اچھے لگ رہے تھے، لیکن وہ پھر جا ہی نہیں، میرے ساتھ آ ہی نہیں رہے تھے، تو پھر میں ان کو نہیں اٹھا رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ آ سکے۔ ان کو اپنے آپ کو قابل اس بنانا تھا، جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ آپ کا دل کرے کہ ہم خدا کے راستے پر چلیں، اس قابل بنا لیں۔ یہ سب سے بڑی مثال ہوتی ہے انسان کی زندگی میں کہ کون اسلام کے راستے پر آنا چاہتا ہے اور کون نہیں آنا چاہتا ہے۔ پھر وہ جو پتھر ہیں، پھر وہ پتھر میں نے لے لیے وہاں سے، اور کچھ جو پتھر تھے نا، مطلب سارے لانے کی اجازت نہیں تھی۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر میں نے 5-6 بوریاں اگر پتھروں کی بھر لیں، ٹھیک ہے، اب اس میں سے بہت سارے اور بھی تھے جو کہہ رہے تھے مجھے ساتھ لے کر جائیں، اور رونے لگ گئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بھی لے جائیں، ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں نا بکروں وغیرہ کی، گائے کی، تو بہت سارے بکرے قربانی کے لیے بکنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ سارے نہیں قربانی کے لیے ہوتے، لوگ ان کو نہیں لیتے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں واپس، اور اگلی قربانی کے لیے پورا سال ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہوتا ہے نا، ہر سال وہ پتھر جو ہے نا وہیں روتے رہ گئے، لیکن مجھے حکم نہیں تھا ان کو اٹھانے کا۔ شاید وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مزید اپنے آپ کو بہتر کرے، ان میں کچھ فالٹ ہوگا، کچھ کمی ہوگی، کچھ ایسی چیز ہوگی کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، یا ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہوں گی ایسی، یا ان کے اوپر جو ہے نا کوئی مجبوری ہوگی ان کی، یا کوئی مجبوری ہوگی، یا کوئی ذمہ داریاں ہوں گی ان کی اس طرح کی، یا ان کا دل ابھی مکمل طور پہ خدا کے راستے پہ ایک شوق ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے انسان کو کہ ہم اسلام کے راستے پر جائیں، لیکن ان کو بہت ساری چیزیں ان کا دامن پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے راستے پر، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اگر وہ غار حرا میں کی طرح اگر کسی غار میں کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے 40 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو 40 دن کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھے جاتے ہیں، اکٹھے وہ نہیں جانا چاہیے ان کو، کیونکہ جب آپ کا گروپ ہوگا نا، پھر وہ اس طرح سے آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا اپنے انر کو نہیں کر پائیں گے۔ وہ دوست ہوں گے تو آپ ان سے باتیں بھی کریں گے، سب اس طرح وہ دنیا داری ہو جاتی۔ زیادہ سے زیادہ ایک دوست آپ لے کے جا سکتے ہیں، جس کی بہترین مثال حضرت بکر صدیق کی ملتی ہے کہ وہ نبی پاک کے ساتھ ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 بندے آپ کے ساتھ ایک بندہ ہو سکتا ہے بس، اور وہ ایک بندہ بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، وہ اکیلے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، وہ اکیلے تھے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اکیلے جو تنہائی کی عبادت ہوتی ہے نا، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اسی لیے یکتا کا ذکر آیا ہے، اکیلے کا ذکر آیا ہے، واحد کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اکیلے میں وہ صرف خدا کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے۔ جیسے کئی دفعہ آپ اکیلے پڑ جاتے ہو، لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ اکیلے جب پڑ جاتے ہو تو پھر خدا کے سوا تو کوئی نہیں ہے آپ کا۔ انسان تنہائی ہوتا ہے، تنہائی قبر میں اس نے جانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو تنہائی کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ خدا کے قریب ہو جائے۔ تو اس میں پھر کچھ جو ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے، ان کے گھر کی کچھ پرابلمس ہیں، کچھ مجبوری ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز کا ذکر کیا ہے نا، وہ گھر میں بیٹھ کے آپ عبادت کریں اپنی، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، گھر میں اکیلے کمرے میں کریں، جہاں کوئی شور وغیرہ نہ ہو، اور رات کا ایسا پہر ہو کہ جس میں سب سوئے ہوں، اور آپ کو ہر طرف کی آوازیں نہ آپ کے کانوں پڑے، صرف آپ اس آواز کو سنیں جو آپ کے اندر کی آواز ہے۔ آپ اللہ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، آپ نبی کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، آپ حضرت علی کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی آواز سننا چاہتی ہیں، آپ مومنین کی ماؤں کی آوازیں سننا چاہتی ہیں، آپ کس چیز کی آواز سننا چاہتے ہیں؟ یہ آواز سننے کے لیے آپ کو بالکل اپنے سائلنٹ کرنا پڑے گا ہر چیز کو۔ سائلنٹ آپ کو پتہ ہے رات کے مڈ نائٹ ہوتی ہے سائلنٹ، بہت سے گھروں میں، امیر گھروں میں رات کو مڈ نائٹ میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ حصہ مقرر کرنا ہے، سورج والا نہیں، کیونکہ اس ٹائم ہیٹ ہوتی ہے آپ کے اندر، وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، دن کو نہیں آپ ایسا کر سکتے، آپ کو رات کو ہی کرنا ہوگا، کیونکہ رات جو ایک سائلنٹ والی ہوتی ہے نا، اسی رات میں پھر آپ کو کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی پڑے گی کہ جہاں پہ آپ اکیلے چلے جائیں، گھر کا کوئی تہخانہ ہو گیا، اوپر چھت کا کوئی کمرہ ہو گیا، جہاں پہ آپ اکیلے ہوں، جب آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ کوئی جاگ رہا ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر نیچے جاگ رہے ہیں بندے، یا اوپر والی سٹوری میں جاگ رہے ہیں آپ کی فیملی کے بندے، اس وقت آپ کو یہ ہوگا کہ وہ جاگ رہے ہوں گے، آپ کو بار بار دھیان ان کی طرف جائے گا، پھر وہ دھیان آپ کا بٹ رہا ہوتا ہے،
پھر ایسی جگہ سے ہٹ جائیں آپ، اپنے لیے اسپیشل کوئی اس طرح کی جگہ بنا لیں، کوئی دور بنا لیں، کوئی اکیلا ایک کوئی گھر بنا لیں، کوئی کمرہ بنا لیں، دور دور کوئی آپ اپنا بلڈنگ تعمیر کر لیں، نہیں ہے تو آپ کسی جنگل میں نکل جائیں، کوئی اس طرح کی جگہ آپ رکھیں نا کہ جہاں بالکل سائلنٹ ہو، سائلنٹ میں ہی آپ کو یہ آوازیں سنائی دیں گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں نہ جا سکتے پھر اسلام کے راستے پہ، تو پھر اس وجہ سے ان پتھروں کی بات پہ واپس میں آ رہی ہوں کہ وہ بہت سارے پتھر تھے جو پیچھے رو رہے تھے اور میں مڑ مڑ کے ان کو دیکھ رہی تھی، میں خود بھی ان کے ساتھ اتنا وہ رو رہے تھے نا، جیسے بچوں کو چھوڑ کے ایک ماں جا رہی ہوتی تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ رو رہے تھے۔ وہ ایسا سین ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا دل، میں پتھر جب چننے کے لیے جاتی ہوں میں کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتی، میں اکیلی جاتی ہوں، میں جب جاتی ہوں نا تو میرا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، اتنا وہ رو رہے ہوتے ہیں نا، میرا جی چاہتا ہے میں یہیں رک جاؤں، ان کو ساتھ لے جاؤں، لیکن میرے رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو نہیں لے کے جانا، ان کا ابھی ان کی اس سال قربانی نہیں ہے، جن کی ہونی ہے بس وہ لے کے جا رہی ہیں، اب اس سے زیادہ آپ نہیں لے کے جا سکتی۔ پھر اس وجہ سے وہ پتھر میں نہیں لے کے آتی، لیکن جتنے لے کے آتی ہوں وہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب وہ وہاں سے آتے ہیں، جیسے نبی کریم مکہ ان کا گھر تھا، وہ وہاں سے مدینہ آ گئے، پھر ان کا دل بار بار تڑپتا تھا نا کہ میں وہاں جاؤں اپنے گھر میں، جو ان کے ساتھ ساتھی بھی آ گئے تھے ہجرت کر کے، وہ لوگوں کا بھی دل تڑپتا تھا نا وہاں آنے کو، تو پھر اس وجہ سے وہ جگہ تو ان کو یاد آتی ہے نا ان پتھروں کو ہے، تو پھر وہ بھی مخلوق کے خدا ہیں، ان کو بھی اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، بہن بھائی یاد آتے ہیں، اپنے ساتھ کھیلنے والے دوست یاد آتے ہیں، پھر وہ یہاں بھی رو ہی رہے ہوتے ہیں میرے پاس بھی، مگر کیا ہے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم رو بھی رہے ہیں نا، پھر بھی جیسے میں گوشہ نشین ہو گئی ہوں نا اپنے ساری فیملی کے ساتھ، سب کچھ ہر ایک کی طرف سے میں گوشہ نشین ہو گئی ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میں نے اپنا راستہ، میں نے اپنے راستے پہ چلنا ہے نا، اس وجہ سے میں ان کے بیچ میں نہیں نہ بیٹھتی، کیونکہ پھر میری جو توجہ ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس میں، پھر میں وہاں پہ بہت لاڈلی سی ہو جاتی ہوں، اور بہت جو ہے نا ان جگہوں پہ پھر میری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ والی دنیاوی ذمہ داریاں تو میں نے نہیں کرنی نا، میں نے تو دینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں نا، میں قربان ہو گئی نا، یعنی ان کی ایک بچی ہوں اپنے خاندان کی جو قربان ہو گئی ہوں ان کی بخشش کروانے کے لیے، تو پھر جو ہے نا اسی طرح وہ جو پتھر ہے نا وہ بھی اپنے خاندان کی بخشش کروانے کے لیے وہ مطلب جو ہے نا قربان جو ہے نا، وہ جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو یاد تو آتا ہے گھر، وہ روتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، تڑپتا بھی ہے، لیکن صرف اس بات پہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں خدا کے راستے پہ آ گیا ہوں۔ تو پتھر بھی جب میرے پاس ہوتے ہیں تو روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں، اب کئی جگہ پہ میں نے سٹاک کیا ہوا ہے پتھروں کا، وہاں سے پھر روز میری ان سے بات ہوتی، پھر وہ کہتے ہیں اب کہاں پہ ہیں، کیوں نہیں ہمارے پاس آپ آ رہی، کیوں نہیں آ رہی آپ ہمارے پاس، کیوں نہیں ہمیں لے کے جا رہی، مطلب یہ ہے نا کہ اب کی یہ ایموشنل جو گفتگو ہے نا ان کی اور میری، اگر آپ سن لینا اپنے کانوں سے، کوئی بندہ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہ روکے، لیکن یہ حقیقت آپ اس کو یوں کر لیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہم اکیلے ہو گئے ہیں یا ہم اپنی فیملی سے کٹ گئے کسی بھی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ کو پھر بہت اچھی طرح اس تنہائی کا احساس ہوگا کہ اپنی فیملی سے الگ ہو کے انسان تنہا ہو کے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، کیسے وہ تڑپتا ہے، کیسے وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہم جب اسلام کے راستے پہ، ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کے اون پہ پورا اتر رہے ہیں، اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم یہ نوکری کر رہے ہیں، ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کر، تیرے ہی بندے ہیں ہم، اپنے بندہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنی بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز پھر مجھے نا ان پتھروں کی مارتی ہے جب وہ روتے ہیں کہ آپ ہم سے دور ہیں ابھی، تو ان فیلنگز کو اگر آپ سمجھ لیں نا تو آپ کا دل پھٹنے کو آ جائے کہ زندگی کیا ہے، بہت مشکل زندگی ہے، ہم جب دوسروں کے لیے جیتے ہیں، وہ پتھر ہے، ایک مخلوق ہے میرے انڈر آئی، میری میں اس کی سرپرست ہوں، میرے زیر سرپرستی ہے، ان کا خیال بھی میں نے رکھنا ہے، اب ان کو کیا چاہیے، اب ان کو وٹامنس چاہیے، وٹامنس کے لیے ان کو چاند کی روشنی چاہیے، پھر جو ہے نا ان چاند کی روشنی اگر میں نہیں ان کو دے سکتی، پھر میں نے ان کو صفائی کے لیے ان کی زکوٰۃ میں نے کرنی ہے، ان کو مطلب پھر وہ جو ہے نا وہ مجھے پیمنٹ کرنی ہے ان کی، تو یہ ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو بیچنے تک کی کہانی تک، ابھی آپ ان پتھروں کو خریدیں نا تو پھر ان کو بھی آپ نے ایسے ہی سنبھال کے بچوں کی طرح رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان سے دوستی کرنی ہے آپ نے، پھر وہ پتھر کرنے ہیں یوز کے جو پتھر آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں،
آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اچھے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا ان کو بھی قبول ہے کہ نہیں قبول ہے۔ یہ قبولیت اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا، یہ مزید تفصیلات میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اور مزید باتیں ساتھ ہوتی ہی رہیں گی، پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔